نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا رواه مسلم۔ سامعین اکرام، جو حدیث مبارک تلاوت کی ہے اس کو حضرت امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کان ہیں، جس طریقے سے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، ان میں کہ جو لوگ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں اچھے مانے جاتے تھے وہ زمانہ اسلام میں بھی ان میں کے اچھے لوگ ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کر لیں۔ ہاں، جو زمانہ کفر میں، زمانہ جاہلیت میں اچھے اور معیاری تھے، جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور اسلامی تعلیمات سے اپنے کو آراستہ کر لیا تو پھر وہ معیاری مسلمان بھی ہوئے۔ اس حدیث مبارک کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کہ الناس معادن، آدمی کان ہیں، لوگ کان ہیں، یعنی جس طریقے سے زمین کے نیچے چھپی ہوئی کانیں اپنی نوعیت اور حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں کہ کسی کان سے لال اور یاقوت جیسے جواہر برآمد ہوتے ہیں تو کسی کان سے سونا یا چاندی، اور کسی کان سے تانبا یا لوہا نکلتا ہے تو کسی کان سے سرما اور چونا نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے اخلاق اور خصائل اور انسانی اوصاف کے اعتبار سے انسان بھی کانوں کی طرح ہیں، ایک دوسرے سے مختلف اور متفاوت، کہ جو شخص جس درجے کی نیک نہادی، جس درجے کی صلاحیت اور استعداد اور جس درجے کا خاندانی اور نسلی شرف اور بزرگی رکھتا ہے، اسی درجے کے مطابق اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کی انسانی خوبیوں کا اظہار اس سے ہوتا ہے۔ یعنی خاندانی شرافت انسان کی شخصیت سے ظاہر ہوتی ہے۔ اور حدیث مبارک کے اندر کہ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، ان میں کے جو سب سے بہتر دور جاہلیت میں تھے تو وہ سب سے بہتر دور اسلام کے اندر بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کفر اور شرک کی حالت میں بھی اعلیٰ انسانی خصوصیات اور اوصاف رکھنے کے سبب معاشرے میں اچھے لوگ مانے جاتے تھے، جس طریقے سے کوئی شخص شجاعت اور بلند ہمتی کا وصف رکھتا تھا، کسی کے اندر سخاوت اور فیاضی کی صفت تھی، کوئی شخص اچھے چال چلن کا مالک تھا، کسی کے اندر باہمی محبت و موانست اور بہی خواہی اور ہمدردی کا جذبہ زیادہ تھا، اور کوئی شخص صادق القول اور امانت دار ہونے کے اعتبار سے ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ تو اسلام لانے کے بعد اب اسلامی معاشرے میں بھی ان کو ان اوصاف اور خصوصیات کے اعتبار سے دوسروں سے اچھا اور ممتاز سمجھا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ انہوں نے دین کا علم خوب حاصل کر لیا ہو اور ان کی عملی زندگی دین کے سانچے میں پوری طرح ڈھل گئی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے لال اور یاقوت اور سونے اور چاندی جیسی قیمتی معدنیات کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ زمین میں چھپے رہتے ہیں اور ان کو کان سے نکال کر مٹی وغیرہ کی آمیزش سے صاف کر لیا جاتا ہے اور تپا پگھلا کر ان کو خالص کر لیا جاتا ہے، تب ان کی اصل قیمت ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو شخص کفر و شرک کی حالت میں اچھے اوصاف، اچھے خصائل اور انسانی خوبیوں کا حامل ہوتا ہے تو اس کی وہ اچھائیاں اور خوبیاں کفر و شرک کے اندھیرے میں چھپی بھی ہوتی ہیں۔ لہذا جب وہ کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر اسلام کی روشنی قبول کر لیتا ہے، علم دین خوب حاصل کر کے حقیقت شناس اور حق شناس بن جاتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے
اور عبادت و ریاضت کے اخلاص کی بھٹی میں تپتا ہے اور پگھلتا ہے تو وہ گناہ اور معصیت کی آلائش سے، گندگی سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، خالص ہو جاتا ہے، اور دینی علم و معرفت کا نور اس کی شخصیت، اس کی نسلی حیثیت اور اس کی انسانی خوبیوں کو نکھار دیتا ہے، چمکا دیتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مادی آلودگیوں میں رہ کر وہ گندا ہو جاتا ہے، کفر و شرک کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو ان گندگیوں سے پاک و صاف کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ وہ جوہر کہ جو فطرت اسلام پر پیدا ہوا تھا وہ نکھر کر سامنے آ جائے اور نسل انسانی کرۂ ارض کے اوپر بہتر سے بہتر بن کر نمودار ہو جائے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حسد جائز ہوتا تو صرف 2 شخص ایسے تھے کہ جن سے جائز ہوتا، ایک دولت مند اور ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کیا اور وہ علم دین کی اشاعت کے لیے خرچ کرتا ہے۔ ایسے ہی وہ دولت مند کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ مال راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حسد اگر کیا جائے تو ان سے کیا جائے، اور حسد سے مراد اس حدیث مبارک کے اندر غبطہ ہے۔ غبطے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے مولا کریم کہ جس طریقے سے تو نے ان کو مال و دولت دیا اور یہ مال و دولت تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں، جس طریقے سے تو نے ان کو علم دین دیا اور وہ تیرے دین کی اشاعت میں خرچ کرتے ہیں، الہی ایسے ہی تو ہم کو بھی یہ خوبیاں عطا فرما۔ اس کو غبطہ کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اور حسد جو ہے وہ زوال نعمت کا نام ہے، کہ یہ آرزو کرنا کہ اے اللہ ان کی اس نعمت کو تو فنا کر دے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی اشاعت کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔